نیشاپور کے قدیم شہر کے ایک گوشے میں ایک سادہ سی مٹی کی دیواروں والی خانقاہ تھی۔ دور سے دیکھنے میں عام سی عمارت لگتی، لیکن اندر کا ماحول روحانی سکون سے لبریز تھا۔ شام کے وقت جب سورج کی سنہری کرنے مٹی کی دیواروں پر پڑتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے پوری خانقاہ نور میں نہا گئی ہو۔ پرندوں کی چہچہٹ، اذان کی آواز اور ہوا کی مدھم سرسراہٹ ایک عجیب سا اطمینان بخش منظر پیش کرتی۔ یہی وہ خانقاہ تھی جہاں ایک معروف درویش شیخ بہاؤالدین خاموشی سے لوگوں کے دلوں کو بدلتے تھے۔ وہ نہ منبر پر بیٹھ کر واز کرتے تھے، نہ بڑی بڑی کتابوں کے حوالے دیتے۔ ان کا انداز سادہ لیکن اثر ایسا کہ سننے والا بدل جاتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک نوجوان فرید خانقاہ کے دروازے پر آ پہنچا۔ وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا جس نے بڑے بڑے مدرسوں میں علم حاصل کیا تھا۔ وہ منطق، فلسفہ، تفسیر اور حدیث کا ماہر تھا۔ لوگوں میں اس کی علمیت کی شہرت تھی، لیکن علم کے باوجود اس کے دل میں ایک عجیب سا خلا تھا، ایک بے قراری تھی جو کسی کتاب یا مناظرے سے دور نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خانقاہ میں داخل ہوا، شیخ بہاؤالدین کو سلام کیا اور نہایت ادب سے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال چھپا تھا جو برسوں سے جواب مانگ رہا تھا۔ وہ بولا، حضرت، میں نے علم تو حاصل کر لیا ہے لیکن دل کو سکون نہیں ملا۔ الفاظ ہے مگر نور نہیں۔ میں سنا ہے کہ آپ سلوک اور معرفت کا راستہ دکھاتے ہیں، مجھے وہ راستہ سکھا دیجیے۔ شیخ بہاؤالدین مسکرائے اور نہایت سکون سے بولے، فرید، اگر تم واقعی طالب سلوک ہو تو کل صبح فجر کے بعد میرے ساتھ رہنا۔ جو دیکھو سوال نہ کرو، بس دیکھتے رہو، وقت آنے پر جواب تمہیں خود ملے گا۔ فرید کو یہ جواب کچھ غیر متوقع لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اسے کوئی خاص ذکر یا باطنی راز بتایا جائے گا، لیکن اس نے ہاں کر دی اور اگلی صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح فجر سے کچھ پہلے خانقاہ میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل چکی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور فضا میں ایک عجیب سا روحانی سکون تھا۔ فرید وقت پر پہنچ گیا۔ شیخ بہاؤالدین نے سادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہاتھ میں ایک چھوٹی جھاڑو اور ایک کپڑے کی تھیلی تھی۔ بغیر کچھ کہے وہ شہر کی طرف چل پڑے اور فرید خاموشی سے ان کے پیچھے ہو لیا۔ راستہ کچا تھا، مٹی اڑ رہی تھی اور گلیاں سنسان تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک محلے میں پہنچے جہاں نالیاں بند تھیں، کوڑا کرکٹ بکھرا تھا، بچے کھیل رہے تھے اور لوگ اپنی سستی میں مصروف تھے۔ شیخ نے اچانک رک کر جھاڑو اٹھائی اور گلی کی صفائی شروع کر دی۔ وہ نہ کچھ بولے، نہ کسی سے تعریف چاہی، بس جھک کر زمین صاف کرتے رہے۔ فرید حیران تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو روحانی اسرار سیکھنے آیا ہوں اور یہاں گلی کی صفائی ہو رہی ہے۔ لیکن وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے دیکھتا رہا۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامان لیے آ رہی تھی۔ شیخ آگے بڑھے، اس کا سامان اٹھایا اور اسے گھر پہنچایا۔ راستے میں ایک بچہ گر گیا، انہوں نے اسے اٹھایا، زخم صاف کیا، مسجد کے سامنے پڑے کانٹے ہٹائے تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ وہ سارا دن لوگوں کی خدمت کرتے، گلیاں صاف کرتے اور راستوں کو درست کرتے رہے۔ فرید پیچھے پیچھے یہ سب دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر اس سب کا سلوک سے کیا تعلق ہے۔ شام کو وہ واپس خانقاہ آئے۔ آسمان پر سرخی پھیلی ہوئی تھی، ہوا میں مٹی کی مہک تھی اور فرید کے ذہن میں سوالوں کا طوفان برپا تھا۔ وہ بے چین ہو کر بولا، حضرت، میں تو روحانی راستے کا طالب تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ مجھے کوئی خاص ذکر یا راز بتائیں گے، مگر آج کا دن تو صرف صفائی اور خدمت میں گزر گیا۔ کیا یہی تصوف ہے؟ شیخ بہاؤالدین مسکرائے، آہستہ آہستہ اپنے جوتے اتارے جن پر سارا بن کی خاک جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے جوتے فرید کے سامنے رکھے اور بولے، یہ دیکھو، یہ خاک، یہی تمہارا پہلا سبق ہے۔ تصوف کی راہ آسمانوں میں نہیں، انسان کے قدموں کی مٹی میں چھپی ہے۔ جو اپنے نفس کی گلی صاف نہیں کرتا، وہ معرفت کے چراغ کو روشن نہیں کر سکتا۔ علم سے دل روشن نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے۔ عاجزی، خدمت اور نفس کو مٹانا، یہی وہ راستہ ہے جس سے دل شفاف بنتا ہے۔ اللہ ان دلوں میں نہیں رہتا جو غرور سے بھرے ہوں، بلکہ ان قدموں کی خاک میں اپنا نور رکھتا ہے جو عاجزی میں جھکے ہو۔ یہ سن کر فرید کے چہرے پر گہری خاموشی چھا گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اسے لفظوں کا نہیں، حقیقت کا سبق ملا ہے۔ اس دن کے بعد فرید نے خانقاہ میں رہنا شروع کیا۔ وہ صبح کے وقت گلیاں صاف کرتا، یتیموں کو کھانا کھلاتا، راستے کے پتھر ہٹاتا، مسافروں کو پانی پلاتا اور مسجد کو سنوارتا۔
شروع میں لوگ ہنستے کہ یہ فلسفی جھاڑو دینے لگا ہے، لیکن رفتہ رفتہ لوگ اس کے عمل سے متاثر ہونے لگے۔ جہاں جہاں فرید جاتا وہاں ایک عجیب سا سکون اور روشنی پھیلنے لگتی، جیسے دلوں کی گلیاں بھی صاف ہو رہی ہوں۔ کچھ مہینوں بعد فرید کے چہرے پر ایک نورانی سکون آ گیا، وہی جو اس نے شیخ کے چہرے پر پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ تصوف کتابوں سے نہیں، خاک اٹھانے سے سیکھا جاتا ہے۔ تلووں کی وہ گرد جو راہ خدمت میں اٹھے دلوں کو روشن کر دیتی ہے۔ جو جھک کر عاجزی میں خدمت کرتے ہیں وہی معرفت کے دروازے پر دستک دے پاتے ہیں۔